بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کو اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم پھر وطنیت کی طرف پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پچھلے ایک دو پیراگراف میں پڑھا کہ اقبال کا تصور پاکستان اور اس کے آفاقی تصور ملت سے نسبت کیوں نہیں رکھتا، یعنی کہ اقبال جو تھے وہ پہلے تصور ملت کے حامی تھے اور پھر وہ تصور وطنیت کے حامی ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، تصور ملت ہے کیا؟ تصور ملت یہ تھا کہ حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کاشر کی خاک تک سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، یہ تصور ملت ہے۔ اور رنگ و خون کے بتوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانے کا نام تصور ملت ہے۔ اور تصور پاکستان کیا ہے جی؟ تصور پاکستان کے مطابق ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ایک نئی مملکت بنائی، وہاں ایک نئی مملکت بنائی جائے۔ اور آگے چل کر قائد اعظم نے اس تصور کو حقیقت میں بھی بدل دیا، اور علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد 1930 میں ایک نئی وطن کا مطالبہ بھی کیا۔ اب اس کے بعد ہمارا قومی نصب العین کیا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے۔ سب سے پہلے تو نصب العین چیز کیا ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا۔ قومی نصب العین سے مراد وہ اجتماعی مقاصد ہیں جن کا اصول بطور قوم ہم سب کے لیے مقدم ہے، یعنی کہ اہم ہے۔ اس ملک کے نظریاتی اقدار کی ترویج، اس ملک کے نظریاتی اقدار کو ترقی دینا، معاشی مفادات کو تحفظ دینا، سلامتی اور بقا کے لیے اقدامات اٹھانا، اور اسے اقوام عالم کی برادری میں ایک باوقار مقام دلانا ہمارا کیا ہے؟ قومی نصب العین ہے۔ اس کے اصول کا طریقہ کیا ہے جی؟ اس نصب العین کو وطن پروری، یعنی کہ وطن سے محبت، وطن دوستی کے جذبے کے تحت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب سب مل جل کر اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھیں گے تو اپنے اس نصب العین کو پا لیں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور وطن کو کوئی ضعف پہنچا اور ملک میں کوئی آفت آ گئی تو پھر نہ ہم رہیں گے اور نہ ہماری مسلمانی رہے گی، اور ملک کا زوال جو ہے وہ ہماری ملت کا زوال بن جائے گا۔ دیکھتے ہیں آگے مولانا صلاح الدین احمد نے اب آگے کیا کہا ہے، دیکھتے ہیں۔ جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، بر عظیم خشکی کا بڑا ٹکڑا، بر کہتے ہیں خشکی کو، عظیم بڑا، خشکی کا بڑا ٹکڑا، قیام پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے۔ محاذ یعنی کہ محاذ یکسر بدل چکا ہے، سوچ کا مرکز و محور بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے ہم کہتے تھے کہ ملت اسلامیہ جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے، لیکن قیام پاکستان کے بعد ہم نے ہندوستانی مسلمانوں کے مفاد کی بات کی ہے۔ اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے، چونکہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، تو اب ملت اور وطن کے مفاد جو ہیں وہ متضاد نہیں ہیں، یعنی کہ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے، وہ ایک جیسے ہیں، بلکہ ہم آنگ ہو گئے ہیں، یعنی کہ ایک ہی جیسے ہو گئے ہیں۔ اور ایک کا فروغ، ترقی، دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے، یعنی کہ اگر ایک ترقی کرے گا تو دوسرا بھی ترقی کرے گا، ضامن ہو چکا ہے، ضمانت دینے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے، اور وہ ہے 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری۔ کہتا ہے کہ جب ہم نے ملک پاکستان حاصل کر لیا تو پھر اس کے بعد ہمارا سوچ کا محور جو ہے وہ بالکل بدل چکا ہے۔ اب وطن اور ملت کے مفاد میں ٹکراؤ نہیں رہا، دونوں کے مفاد ایک جیسے ہو گئے ہیں، اور ایک بھی چیز کا اگر ملت کو ترقی دیں گے تو وطن ترقی کرے گا، اگر وطن کو ترقی دیں گے تو ملت ترقی کرے گی۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ملک میں بسنے والے غیر مسلموں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزوؤں نے حصہ نہیں لیا۔ ظاہر ہے وہ تو غیر مسلم تھے، وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے، اور وہ
یعنی کہ وہ کسی قسم کی خواہش نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آ گئے۔ نہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک تقسیم ہو اور نہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ملک تقسیم نہ ہو، بس وہ جیسی پارٹیشن ہوئی تو وہ جو ہندوستان میں مسلمان تھے وہ وہاں رہ گئے، اور جو پاکستان میں ہندو تھے وہ یہاں رہ گئے، اور بیچ میں عیسائی اور دوسری اقلیتیں بھی بستی ہیں۔ انہیں مفید شہری بنانے کے لیے اور ان کے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہمائنگی ایک ماحول پیدا کرنا، ایک مفاہمت پیدا کرنا، اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے، یعنی کہ ہمارا مقصد بھی وطن کی حفاظت ہو، ان کا مقصد بھی وطن کی حفاظت ہو، ہمارا مقصد بھی وطن پروری ہو، ان کا مقصد بھی وطن پروری ہو، لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو۔ دیکھیں، ہمارا نصب العین زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک دنیا میں ترقی کرے، پھلے پھولے، اور ان کا بھی یہی ہو، چونکہ ملک ان کا یہی ہے، ان کا بھی زندگی کا مقصد یہی ہو، جس کے تقدس سے نہ انہیں مجال انکار ہو، جس کے تقدس سے جس پاک سوچ سے نہ تو وہ انکار کی جرت کر سکیں، اور نہ ہمیں یارائے انحراف، یارا کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جرت، ہمت، یارائے انحراف، نہ تو وہ انکار سکیں اور نہ ہم میں اس سے پھرنے کی جرت ہو کہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہمارا اور ان کا مشترکہ نصب العین کیا ہوگا؟ وطن پروری، وطن سے محبت، وطن دوستی، وطن سے والہانہ عشق، وطن کی خاطر جان و مال کی قربانی دینا، یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن ہے۔ یعنی کہ یہی نصب العین، اگر وطن سے محبت، کون سا نصب العین؟ وطن سے محبت، وطن پروری، وطن دوستی، ان کی وفاداری کا کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا، ضمانت دینے والا ہوگا، اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہوگا، اور مملکت کو اندرونی خطرات سے بچا کے رکھے گا، اور اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت ہاتھوں میں ہاتھ دیے آگے بڑھیں گی اور ملک کی فلاح و بہبود میں برابر کا حصہ لیں گی۔ تو مصنف کے بقول جب ہم نے وطن حاصل کر لیا تو ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو دیگر تمام فرائض پر ترجیح دیں، کیونکہ نہ صرف ہمارے نیک اعمال، نہ صرف ہمارے مقاصد، بلکہ خود ہماری ہستی، ہماری جانیں اور ہمارے جسم اور ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اس کی سلامتی سے وابستہ ہیں۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے مواقع بھی ملیں گے، ہم اللہ کے کلمے کو بھی بلند کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے۔ لیکن خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، وطن کمزور ہو گیا یا ملک پر کوئی اجتماعی آفت آئی تو نہ ہم بچے رہیں گے نہ ہماری مسلمانی، اور خدا نخواستہ ملک پاکستان کا زوال امت مسلمہ کا کیا بن جائے گا؟ زوال بن جائے گا۔ اور جس وقت ہم نے یہ بر عظیم حاصل کر لیا تو قیام پاکستان کے بعد جو ہے ہمارا مقصد، ہماری سوچوں کا مقصد جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ بالکل تبدیل ہو گیا، اور ہمارا ملت اور وطن کا جو مفاد ہے اس میں کوئی تضاد نہ رہا، وہ ہم آہنگ ہو گئے اور ایک دوسرے کی ترقی کے ضامن بن گئے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوئی، اور وہ ذمہ داری کیا تھی؟ وہ ذمہ داری تھی ہمارے ملک میں بسنے والے 1 کروڑ اقلیتوں کی، غیر مسلموں کی، کہ جب وہ نہ تو ان کو آرزو تھی ملک کی، وطن کی، لیکن وہ جب ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو ان کا اور ہمارا نصب العین جو ہے وہ مشترک ہو گیا ہے اور ہمارے مفاد ایک ہی ہو گئے ہیں۔ اور وہ ہمارا مفاد کیا ہے؟ ہمارا مفاد کیا ہے؟ وطن پروری اور وطن دوستی۔ اب کہ ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہماری ملی روابط پر غالب نہ آئے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو بھر لانے میں پورا کرنے میں، شاعر اسلام سے مراد ہے علامہ محمد اقبال، بھر لانے میں
مکمل کرنے میں، اس خواب کو، اس خواہش کو پورا کرنے میں۔ ہم شہر اسلام کی اس آرزو کو بھر لانے کے لیے ہمیشہ سربکف رہیں گے، سربکف رہیں گے، تیار رہیں گے، سر ہتھیلیوں پہ رکھے مستعد رہیں گے۔ اور وہ کیا ہے جی؟ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ کے کاشغر۔ یعنی کہ اقبال کی بانگ ذرا میں نظم ہے ہجر راہ، اس سے یہ شعر لیا گیا ہے۔ تو یعنی کہ علامہ اقبال کے نظریہ وحدت ملت اور تصور پاکستان پر روشنی ڈالی گئی ہے اس میں، کہ اس شعر میں اقبال وحدت ملت کی پرچار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دریائے نیل کے ساحل سے لے کر کاشغر کی زمین تک سارے مسلمان متحد ہو جائیں، روحانی بھائی چارہ پیدا کریں، رنگ و نسل اور ذات پات کے قیود سے نکل کر صرف امت مسلمہ کے ایک فرد کی حیثیت سے سوچیں۔ وحدت فکر اور وحدت عملی سے قومیں بنتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سر بکف رہیں گے، ہمیشہ تیار رہیں گے۔ عزیز طلبہ، آخر میں اس سارے سبق کے اہم پوائنٹ پہ نظر دوڑاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ پاکستان کے قیام سے پہلے ہندوستان کے مسلمانوں میں عالم اسلام کے اتحاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ قیام پاکستان سے پہلے اسلامیان ہند یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا دل جس جذبے سے سرشار تھا وہ جذبہ تھا وحدت ملت۔ دوسرا یہ ہے کہ علامہ اقبال نے شاعرانہ تخیلات سے نکل کر عملی سیاست میں حصہ لیا، یعنی کہ انہوں نے شاعری کے تخیلات سے نکل کر مسلمانوں کی عملی سیاست کی طرف توجہ دی۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کا تصور علامہ اقبال نے دیا، جو پہلے کس کے زبردست حامی تھے؟ وحدت ملت کے حامی تھے۔ پھر پانچواں یہ ہے، یعنی چوتھا یہ ہے کہ ہمارا قومی نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی ہے، یعنی کہ ہمارے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے وطن سے پیار کریں اور اپنے وطن کی ترقی کے لیے دن رات محنت کریں اور اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں۔ پانچواں یہ ہے کہ اقبال کا تصور ملت اور تصور پاکستان جو بظاہر تو متضاد نظر آ رہے ہیں، مگر غور کرنے کے بعد ان میں اختلاف نظر نہیں آتا۔ کیسے؟ کیونکہ اب وطن اور ملت کے مفادات متضاد نہیں رہے بلکہ امانگ ہو گئے ہیں، ایک ہی جیسے ہو گئے ہیں۔ اور نمبر 6 کہ آزاد مسلم مملکت ہونے کے ناطے سے ان غیر مسلموں کی بھی حفاظت بھی ہمارا فرض ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، کیونکہ پاکستان دنیا میں ایک آزاد ملک بن کے ابھرا ہے اور یہاں پہ اقلیتوں کو بھی پورا تحفظ حاصل ہے اور وہ اپنی عبادت گاہوں میں کھلے عام جا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور آخر میں ہم نے کہا کہ اب ہم آزاد ہیں، تو نمبر 7 دیکھیں آپ کہ ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی جو ہے وہ ہماری ملی روابط پر غالب نہ آئے گی اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جہاں تک وحدت ملت کا تعلق تھا تو اقبال نے کہا تھا کہ میری یہ آرزو ہے کہ ساری ملت جو ہے ملت اسلامیہ وہ متحد ہو جائے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے لیے اس آرزو کو بھر لانے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ہم ہمیشہ سربکف ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان دنیا کے متحد ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے تک۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا بڑا زبردست موضوع تھا، بڑا ہی دلچسپ موضوع تھا۔ اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو، کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا ہوم ورک آخر میں یہ ہے کہ آپ نے آج جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے اس میں سے 10 MCQs بنانے ہیں اور بتانا ہے کہ کیونکہ پاکستان آزاد ہو چکا ہے تو پھر ہمارا قومی اور ملی فریضہ کیا ہے، اور ساتھ آپ نے، میں نے آخر میں سارے
اہم نکات لکھے ہیں، ان نکات کو میں نے اہم نکات بیان کیے ہیں، ان نکات کو آپ نے لکھ کے مجھے بھیجنا ہے۔ 10 MCQs لکھنی ہے، اور ساتھ جو آخر میں اہم نکات میں نے 7 نکات بیان کیے ہیں وہ بھی لکھ کے مجھے بھیجنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔